اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ولادت بذریعہ جراحی obstetric abortion ایپیزوٹمی۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بڑ لو تھینکس۔ بعض اوقات دوران ولادت دوسری مرتبہ میں جب فٹس کے اخراج کا وقت ہوتا ہے تو والو کے بیرونی سوراخ میں اس قدر کشادگی نہیں ہوتی فٹس کا اخراج ہو سکے۔ پورا حالت میں فٹس کے اخراج کے لیے گنجائش پیدا کرنے کے لیے پرینل ٹشو کو کاٹ کر گنجائش پیدا کی جاتی ہے اور یہ کاٹنے کا عمل ایپیزوٹمی کہلاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے سٹرلائز کینچی یا مخصوص نشتر استعمال کیا جاتا ہے۔ وجوہات ہم ذکر کریں گے کہ وہ کون سی وجوہات یا حالات ہیں جن کے پیش نظر ایپیزوٹمی کی جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ مندرجہ حالتوں میں ایپیزوٹمی لازمی ہو جاتی ہے۔ ایپیزوٹمی کا سب سے بڑا مقصد ولادت کو آسان بنانا ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تاکہ عورت کو مینٹرل ٹراما سے بچایا جا سکے۔ بعض اوقات فٹس پر دباؤ آ رہا ہوتا ہے جس سے بچانے کی غرض سے ایپیزوٹمی کی جاتی ہے۔ اگر گزشتہ ڈیلیوری کی ہسٹری پیچیدگی والی ہو تو کسی ممکنہ پیچیدگی سے بچنے کے لیے ایپیزوٹمی کر سکتے ہیں۔ پریزنٹیشن درست نہ ہو تب بھی ایپیزوٹمی کرنا پڑتی ہے۔ اگر پرینل کے عضلات پر کھنچاؤ حد سے بڑھ جائے تو کسی ممکنہ تکلیف سے بچنے کے لیے اوور سٹرچنگ سے بچنے کے لیے اگر دوسرا مرحلہ طویل ہو رہا ہو تو فٹس کے لیے خطرہ پیدا ہو رہا ہو تو اس صورت میں بھی ایپیزوٹمی کی جاتی ہے۔ بعض اوقات فٹس کا سر فٹل ہیڈ نارمل سے بڑھ جاتا ہے تو تب بھی ایسا کرنا پڑتا ہے۔ جھلی پھٹ چکی ہو تو سامنے آ چکا ہو تو کسی مزید پیچیدگی کے لیے ایپیزوٹمی کر سکتے ہیں۔ ایپیزوٹمی کی غرض سے چیرا لگانے یا شگاف بنانے کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میڈو لیٹرل ایپیزوٹمی، میڈین ایپیزوٹمی اور لیٹرل ایپیزوٹمی۔ میڈیو لیٹرل ایپیزوٹمی یہ چیرا فورسیپس کے درمیانی مرکز مڈ پوائنٹ سے آغاز یہ چیرا فریکچر کے درمیانی مرکز مڈل پوائنٹ سے آغاز ہوتا ہے اور پھر 45 کا زاویہ بناتا ہوا لیٹرل ایپیزوٹمی کرتے ہیں۔ لائن کی طرف ٹریبروسٹی اور اینس کے درمیان تک جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر استعمال ہونے والا ایک عام طریقہ ہے۔ اس طریقے سے زیادہ گنجائش پیدا کی جاتی ہے، لیکن اس طرح کے چیرے کو ٹانکے لگانا معمولی سا دشوار ہوتا ہے۔ اس کے نسیجوں کو باہم ملانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ میڈین ایپیزوٹمی مڈ لائن کا چیرا ہوتا ہے جو پرینل مسل کی قدرتی خط پر لگایا جاتا ہے۔ اس میں بعض اوقات سفنکٹر کو ضرر پہنچ سکتا ہے۔ اس میں نسیجوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طور پر ملایا جا سکتا ہے۔ اس طرح میں جریان خون کم ہوتا ہے۔ اس میں زخم بہتر طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے۔ لیٹرل ایپیزوٹمی یہ کوئی خاص بہتر طریقہ تصور نہیں ہوتا۔ اس انداز سے چیرا لگانے میں بارتھولین گلینڈ کے کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس سے زخم بھی درست مکمل نہیں ہوتا اور مقام پر مکمل ہونے کے بعد بدصورت پیدا ہوتی ہے۔ چیرا لگانے کے مناسب وقت ٹائم آف ایپیزوٹمی کے عمل میں چیرا لگانے کا کام مناسب وقت پر کیا جاتا ہے۔ اگر موزوں وقت سے قبل چیرا لگا دیا جائے تو ولادت کے انتظار میں جریان خون ہو سکتا ہے، اس لیے یہ کام عین وقت پر کیا جاتا ہے۔ اس کا بہتر وقت وہ ہوتا ہے جب فٹس کا پریزنٹیشن پارٹ باہر کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اس وقت چیرا لگانے سے ڈیلیوری میں آسانی اور جلدی ہوتی ہے۔ اگر مناسب وقت پر چیرا نہ دیا جائے تو اس سے پیچیدگی جنم لیتی ہے، فٹس کا سر پھنس سکتا ہے، اعضاء کو خود بخود متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایپیزوٹمی کی غرض سے عورت کے اعضاء میں جو حصہ کٹتا ہے وہ پرینیم کی جلد سکن اور پرینیم زیر جلد پر نیم کے بلائی عضلات سپرفیکل مسل اور وجائنا کی عقبی دیوار پوسٹیریئر ویجائنل وال یوں ان حصوں کو چیرا آنا جو بعد میں مرمت کیا جاتا ہے۔ پرونیم کوسن کرنا جب چیرا دینا مقصود ہوتا ہے تو اس سے قبل مقامی حصے کو سن کر لیا جاتا ہے۔
اس مقصد کے عام طور پر زائلوکین یا لگنوکین کا انجیکشن 0.5 سی سی 1% سی سی 5 سی سی استعمال کیا جاتا ہے۔ انجیکشن لگنے کے چند منٹ پر مقامی جگہ سن ہو جاتی ہے اور چیرا لگایا جا سکتا ہے۔ ٹیکا لگانا پرینیم پر سن کرنے کی غرض سے انجیکشن لگانے کا خاص طریقہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ سب سے قبل پرینیم کی جگہ کو سپرٹ کی مدد سے صاف کر لیا جاتا ہے، کیونکہ سامنے کے روٹ فٹس کا سر موجود ہوتا ہے، لہذا اس کے بچاؤ کے لیے چیرا دینے والی جگہ کے نیچے 2 انگلیاں وجائنا میں داخل کی جاتی ہیں۔ یہ انجیکشن عضلات میں لگایا جاتا ہے، ورید میں نہیں، اس لیے جب انجیکشن لگانے کے لیے سوئی جسم میں تو سرنج کا پسٹن کھینچ کر دیکھ لیں خون تو نہیں آ رہا۔ اگر خون نہ آئے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ عضلات کے درمیان ہے، اور اگر خون آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سوئی ورید میں ہے۔ ایسی صورت میں سوئی باہر نکال لیں، ورید میں ہرگز انجیکشن نہ لگائیں۔ مذکورہ خیال رکھ کر عضلات میں انجیکشن لگا دیا جاتا ہے۔ 1/3 حصہ ایک جگہ لگائیں اور مزید 1/3 اور 1/3 ارد گرد 2 جگہوں پر لگایا جاتا ہے۔ انجیکشن لگانے کی غرض سے 1/2 سوئی عضلات میں داخل کی جاتی ہے۔ ہمیشہ مذکورہ ہدایات کے مطابق ہی انجیکشن لگائیں۔ ایپیزوٹمی چیرا لگانا ایپیزوٹمی چیرا لگانا میں ایک فن ہے، اور یہ گزشتہ ہم بتا چکے ہیں۔ اس کو لگانے کے لیے خاص قسم کی کینچی مایو سیزر کہلاتی ہے استعمال کی جاتی ہے، یا مخصوص قسم کا نشتر استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر جب کنسٹرکشن کے وقت جب ٹشو تناؤ کی حالت میں ہوتے ہیں تو چیرا لگایا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے عام طور پر 3 یا 4 سینٹی میٹر لمبا کٹ لگایا جاتا ہے، لیکن حالات اور واقعات کے مطابق اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اگر کٹ لگانے کے بعد فٹس کے باہر آنے میں وقت ہو تو ہونے والی جریان خون کو روکنے کی تدابیر کرنی چاہیے۔ عام طور پر کٹ لگاتے ہی فٹس کا سر باہر آ جاتا ہے، لیکن اس کی حالت اس صورت میں ہوتی ہے جب بہت مناسب وقت پر کٹ لگایا جائے۔ کٹ لگاتے وقت انگلیاں وجائنا کے اندر ڈال کر اس بات کو یقینی بنانا چاہیے اوزاروں سے فٹس کو ضرر نہ پہنچے۔ ریپیئر مرمت ایپیزوٹمی کے بعد جب ڈلیوری ہو جاتی ہے تو ایک کام جو سب سے اہم ہوتا ہے وہ چیر لگانا ہوتا ہے، جگہ کی مرمت ہوتی ہے، لہٰذا فوری طور پر مرمت کا کام کیا جاتا ہے تاکہ خون بند ہو جائے اور خون ضائع نہ ہو۔ کیونکہ چیرا لگانے سے قبل متعلقہ جگہ کو سن کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اثر ختم ہونے سے قبل مرمت کر دی جاتی ہے۔ چیرے والی جگہ پر درست طریقے سے ٹانکے لگائے جائیں۔ جب ٹانکے لگائے جائیں تو عورت کو بہتر پوزیشن میں رکھیں، عام طور پر لیتھروٹومی پوزیشن مناسب سمجھی جاتی ہے۔ ٹانکے لگانے سے قبل متعلقہ مقام کو اچھی طرح صفائی کر لینی چاہیے۔ متعلقہ مقام کو جراثیم کش ادویات سے صاف کیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کی چھوت یا انفیکشن کا خطرہ باقی نہ رہے۔ ٹانکے لگانے کے لیے استعمال ہونے والی تمام سامان سٹرلائز ہو جانا چاہیے اور کر لینا چاہیے۔ ٹانکے لگانے سے قبل ڈاکٹر کو اچھی طرح سے ہاتھ دھو کر جراثیم سے پاک کر لینے چاہیے۔ جتنی جلد ٹانکے لگا دیے جاتے ہیں اور جس قدر احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں زچہ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ٹانکے لگا کر عورت کو آرام دہ بستر پر لٹا دینا چاہیے۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ